اب میں کہوں گا تو خوبصورت لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ خوبصورت لگ رہا ہے. تو اللہ کی نگاہ میں خوبصورت بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ بنو گے نا انشاءاللہ. تو اللہ کی نگاہ میں خوبصورت کب بنے گا؟ کہ جب آدمی کیا ہو؟ سنت سے پورا سجا ہوا ہوگا. تو اللہ کی نگاہ میں کیا لگے گا؟ یہ خوبصورت لگے گا. اب اللہ کہے گا میرے نبی کی شباہت لے کے آیا ہے، لہذا اب میں اسے سزا دوں، عذاب دوں اور اس کو جہنم میں ڈالوں؟ نہیں نہیں، کچھ تو لحاظ کیا جائے گا. کچھ تو کیا جائے گا؟ لحاظ کیا جائے گا. تو طے کرو انشاءاللہ ہمیں اپنا سراپا کیسا بنانا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا ہے. اللہ کے بندو کم سے کم اتنا تو کرو، اتنا تو کرو کہ آپ کو اپنا تعارف نہ کرانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں. اتنا تو کرو. یہ کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے، کتنا ظلم ہے کہ مجھے اپنا تعارف کرانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں. کوئی تو ایک نشانی رکھی ہوتی اپنے ساتھ میں کہ دیکھ کر کوئی آدمی کہتا کہ محمد کا مت والا ہے. کوئی تو نشانی ہوتی دیکھ کر کہتا یہ نبی کا دیوانہ ہے. ساری نشانیاں ایک ایک کر کے ہم نے نوچ کے پھینک دی. اپنی زندگیوں سے سنتوں کے جنازے نکال دیے ہم نے. اب پہچانا ہی نہیں جاتا یہ محمدی جا رہا ہے، یہ محمد کا باغی جا رہا ہے. اس لیے طے کرو ہم اپنے اندر وہ نشانیاں رکھیں گے جس سے پتا چلے ہم کیا ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. ہمیں تعارف کرانے کی ضرورت نہ پڑے. اس کی مثال لے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ایک آدمی کیا ہو؟ شرابی ہو. اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ہو، کوئی شرابی ہو اور شراب پی کر ہٹی سے آیا، نشہ چڑھا اس کے اوپر. اب بتاؤ جب وہ گلی سے گزرے گا کسی کو کہنے کی ضرورت پڑے گی اس نے شراب پی ہے؟ اسے بتانے کی ضرورت پڑے گی میں نے شراب پی ہے؟ جدھر جائے گا ہر ایک سمجھ لے گا کہ یہ شراب پی کے آیا ہے. اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی ہوگی اس نے شراب پی ہے. اس کے چہرے کی تمازت بتا رہی ہوگی اس نے شراب پی ہے. اس کی زبان کی بکواس بتا رہی ہوگی اس نے شراب پی ہے. پیروں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی ہوگی اس نے شراب پی ہے. جس گلی سے کوچے سے راستے سے گزرے گا ہر ایک سمجھ جائے گا اس نے کیا پی ہے؟ شراب پی ہے. اللہ کرے ہم بھی شراب عشق محمد ایسی پی لیں کہ جدھر سے گزریں ہر دیکھنے والا کہے یہ نبی کی شراب پی کر کے جا رہا ہے. جس کوچے سے گزریں ہر ایک کہے یہ نبی کا شہدائی جا رہا ہے. جس چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں ہر ایک کہے یہ نبی کا متوالا ہے. جس گاؤں میں، دیہات میں، قریہ میں کہیں بھی جائیں ہر ایک دیکھ کر کہے یہ نبی کا چاہنے والا ہے، نبی کا چاہنے والا ہے. اللہ کرے ہماری شکلیں ایسی بن جائیں. بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ بناؤ گے نا انشاءاللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین بنایا. تو آپ حسن والے ہیں کیسے؟ داڑھی کے ساتھ. ہم بھی حسن والے ہوں گے کیسے؟ داڑھی کے ساتھ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داڑھی والا بادشاہ لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ بادشاہ لگتا ہے، بادشاہ. اور بغیر داڑھی والا کہوں گا تو شاید ناراض ہو جائیں. خود سمجھ لیں کیا لگتا ہے. بغیر داڑھی والا کیا لگتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اللہ کرے آج آپ پکی نیت کر کے جاؤ ہم نبی کی سنت کو زندہ کر کے رہیں. زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. بعض لوگ کیا بات جوان کیا سمجھتے ہیں؟ اگر داڑھی رکھ لیں گے تو شاید حسینہ نہ ملے گی. کیا نہ ملے گی؟ کوئی حسینہ نہیں ملے گی، اونی پونی ملے گی. اور اللہ کے بندو اپنے یقین کو کیوں خراب کرتے ہو؟ جب آپ پیدا ہوئے ہو اللہ نے جوڑا لکھ دیا ہے، کہاں تیرا عقد ہونا ہے وہیں ہو کر کے رہے گا. میں اپنی بتا رہا ہوں. ابھی میری اہلیہ کا انتقال ہوا فروری میں. اب میں تلاش کر رہا ملے کوئی، ملے 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 25 رشتے تلاش کیے تو 26واں جا کر کے وہاں پہ ہوا. وہاں تھا، ڈھونڈ کہیں اور رہا تھا. جہاں اللہ نے طے کر دیا ہے وہیں پر آپ کو ملے گا. کہانی لکھی ہے تو آپ کو 2 آنکھ والی نہیں مل سکتی. سمجھے؟ کہانی لکھ دی ہے، ٹھنگنی اللہ نے لکھی ہے تو لمبی آپ کو نہیں مل سکتی. جیسی لکھی ویسی ملے گی. داڑھی رکھو یا نہ رکھو، جو مقدر ہے وہ ہو کر کے رہے گا. اور اگر آپ کی داڑھی کو دیکھ کر کے کوئی لڑکی یہ کہے کہ داڑھی ہے اس لیے ہم اس سے کیا ہے نکاح نہیں کرتے، عقد نہیں کرتے، شادی نہ کرتے، تو میں صاف لفظ کہوں گا آپ کہو اس کتیا سے ہم نکاح نہیں کرتے جس کو نبی کی سنت سے نفرت. جو نبی کی سنت سے نفرت کرے ہم اس کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ قدم بھی رکھتے. یہ غیرت ہونا چاہیے، حمیت ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ہے؟ یہ محبت اور تعلق ہونا چاہیے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اپنانا ہے، آپ کی شبیہ کو اپنانا ہے. تو یہ سورت النبی ہے. اور دوسرے کیا ہے؟ سیرت النبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، یہ زندگی بھی ہمیں اپنانا ہے. اس لیے کہ اخلاق کے ذریعے ہی انسانوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے. اخلاق کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے. نماز، روزے، حج، زکات کے ذریعے سے آپ دل نہیں جیت سکتے. دل اگر جیت سکتے ہیں تو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے آپ دل جیت سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ کردار اپنانا ہے جو کردار پیش کیا ہے کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار ہے وہ عجیب کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کو معاف صرف نہیں کرتے، ظلم کرنے والے کو اللہ کے نبی نوازتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ نوازتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی، ہزار بکریاں ملی، اونٹ ملے، گھوڑے ملے، اور اسی طریقے سے قیدی ہاتھ میں آئے. وہ سارا کا سارا سامان آپ علیہ السلام نے ایک جگہ اکٹھا کرا دیا. جب آپ نے سامان اکٹھا کرایا، 3 دن تک انتظار کیا حنین والوں کا، یہ آ جائیں ہمارے پاس میں، معافی مانگے، ہم ان کو واپس کر دیں گے. لیکن 3 دن تک وہ نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بیچ میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ایک صحابی بھی ساتھ میں چل رہے تھے. صحابی کا پیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر پہ پڑ گیا. آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے ذرا سا یوں ہٹایا انہیں، وہ صحابی ہٹ گئے. لیکن انہیں احساس ہوا کہ میرا پیر آقا کے پیر پہ پڑا ہے، آقا کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، میری ذات سے نبی کو اذیت ہوئی، میرے لیے تو یہ ہلاکت ہے. بہت پریشان، رات گزر گئی پریشان، سوچنے لگے شاید میرے حق میں کہیں وحی نہ اتر جائے، میں نے نبی کو تکلیف دی ہے. فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا او فلاں صاحب ادھر آؤ. گھبرا گئے، لگتا ہے میرے سلسلے میں وحی نازل ہو گئی. فوراً آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں. اللہ اکبر، نبی کا ظرف دیکھو. آپ نے فرمایا بھئی رات میں نے تمہیں دھکا دے دیا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. ہے کیا کہا؟ رات میں نے تمہیں دھکا دیا تھا، تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، مجھے تم معاف کر دو. وہ صحابی کہنے لگا کہ نبی میری ذات سے آپ کو تکلیف ہوئی، میرا پیر آپ کے پیر پہ رکھا گیا، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ فرما رہے نہیں تم مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں دھکا دیا ہے. حضرت عمر کہنے لگے او اللہ کے بندے، کہہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی میں نے معاف کیا، اللہ مجھے بھی معاف کرے. چنانچہ جب انہوں نے کہہ دیا بات اتنے پہ ختم ہو گئی تھی. نہیں لیکن نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حضرت عمر سے عمر جاؤ ان کو 100 بکریاں اور دے دو. اللہ کے نبی 100 بکریاں کیوں؟ ان کے دل میں ہو سکتا کچھ رہ گیا ہو، تاکہ 100 بکریاں دے دو، یہ سمجھ جائیں کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے اور ان کا دل بھی خوش ہو جائے. ہم کریں گے اپنے تکلیف دینے والے کے ساتھ یہ عمل؟ کر سکتے ہیں؟ ہے اتنا بڑا ہمارا دل، اتنا گردہ ہمارا ہے؟ ہم تو اپنے دشمن کو بھی کیا ہے، دوست کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. جبکہ حکم ہمارے قرآن میں کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ دیکھو برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، جو تمہارا دشمن ہے وہ ان قریب تمہارا گرم دوست بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ گرم دوست بن جائے گا. اس لیے ہمیں کردار کون سا اپنانا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار اپنانا ہے. اپنے سینے کو بڑا رکھو. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اپنا سینہ بناؤ کیسا؟ سمندر جیسا، تالاب جیسا نہیں. کیسا بناؤ؟ سمندر جیسا سینہ بناؤ کہ تالاب میں اگر آپ تھوڑا سا بھی گندگی ڈال دو بدبو ہو جائے گی. اور سمندر میں ساری کی ساری نہریں ندیاں کہاں جاتی ہیں؟ سمندر میں گرتی ہیں. سارا کچرا ساری گندگی جا کر سمندر میں پہنچتی ہے، لیکن سمندر کبھی بدبو نہیں دیتا. وہ ہیرے اور مونگے دیتا ہے، موتی دیتا ہے، مچھلیاں دیتا ہے اور بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، کبھی بدبو نہیں دیا کرتا. فرمایا ایسی تمہارا سینہ بھی ہو، تمہارا دل بھی اتنی بڑا ہو کہ لوگ گالیاں دیں، لوگ برا بھلا کہیں، تان و تشنیع کریں، لوگ تمہارے دشمن ہو اور سب برائی چاہ رہے ہو، لیکن تمہاری زبان جب کھلے تو دعا کے لیے لوگ پتھر مار رہے ہیں تم پھول پیش کر رہے ہو. یہ ہمارے نبی کا ظرف تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ بولو. جب ساری طاقت آپ کے پاس ہے، طائف کے میدان میں ساری طاقت،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے قابو میں دے دیا، آپ جو چاہو کرو، جو چاہو حکم دو۔ اس وقت میں آپ چاہتے تو کیا کرتے؟ پسوا دیتے ان کو، لیکن نہیں، ہاتھ اٹھے، لب کھلے تو کیا نکلا؟ لب کھلے تو کیا نکلا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ ان ظالموں کے لیے دعا کہ پتھر مار مار کے وہ تھکے ہیں، 6 کلومیٹر دور تک دو طرفہ پتھر آپ کے مارے گئے، بیچ میں اللہ کے نبی چل رہے ہیں، ادھر سے پتھر ادھر سے پتھر، 6 کلومیٹر تک پتھر مارے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ ظالم آپ کو اٹھاتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر پتھر مارتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء پر پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ رہے، لہو لہان ہو گئے ہیں، لیکن اس پر بھی کتنا بڑا ظرف ہے، بد دعا کے لیے زبان نہیں کھلتی۔ ہاں اللہ سے ضرور کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، بے بسی کی، لوگوں میں اپنی خواری کی، تجھ سے شکایت کرتا ہوں، شاید میں ان تک پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کر سکا، اس میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ظرف دیکھو نبی کا کتنا بڑا ظرف ہے، ہم اپنا ایسا ظرف بنا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، بہت تنگ ہے، بہت تنگ سینہ ہے، بہت تنگ دل ہے۔ دیکھو احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ 2 دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، ہونٹ کی کڑیاں چبھ رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، منہ سے خون، منہ بھر کے خون آ رہا ہے، گڑھے میں گر رہے ہیں، حضرت طلحہ آپ کو اٹھاتے ہیں، کندھے پر بٹھاتے ہیں، لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ سب ہونے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں آقا بد دعا کر دو، کیا کر دو؟ بد دعا کر دو، انہوں نے حد کر دی ہے۔ آپ کی زبان پر یہ تو آتا ہے کیف یفلح قوم دموا وجہ نبیہم، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے ہی کو خون آلود کر دیا، خون آلود کر دیا۔ صحابہ نے کہا آقا بد دعا کرو، بد دعا کرو، آپ کے ہاتھ اٹھے، صحابہ خوش ہوئے، بد دعا ہوگی یہ سارے تباہ ہو جائیں گے، نبی کی دعا بھی لگتی ہے، بد دعا بھی لگتی ہے، ہاتھ تو اٹھے، لب تو ہلے، زبان میں حرکت تو ہوئی، لیکن کیا نکلا زبان سے؟ اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، جو ظلم انہوں نے کیا ہے معاف کر دے، جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کچھ تو ذرہ ہمارے اندر موجود ہو، کوئی شمع تو ہمارے اندر آئے، یہ معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہمیں کوئی ستاتا ہے تو ہم کیا ہے؟ دل کے اندر گرا گانٹھ لگا لیتے ہیں، یہ بدلہ لینا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب اگر اس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو میں نے بھی کائے کا پیا ہے، ماں ہی کا پیا ہے، بدلہ لے کے رہوں گا، چھوڑ نہیں سکتا، ایک کی 4 جب تک سنا نہ لوں تب تک میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، میرے سینے میں سانپ لوٹتا رہے گا۔ یہ جذبہ نبی کا نہیں ہے، یہ درس نبی نے نہیں دیا، یہ سبق آقا نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، ہمیں آقا نے سکھایا کیا کرو؟ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کرنا سکھایا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو گے انشاءاللہ، معاف کرنے کا جذبہ، یہ نبی کی سیرت ہے، یہ کیا ہے؟ نبی کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو اس زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب امت نبی کی زندگی کو اپنا لے گی، نبی کے اسوے کو اپنا لے گی، یاد رکھنا امت کو دنیا کی کوئی بھی طاقت پسپا نہیں کر سکتی۔ آج جو ذلت و رسوائی ہمارے سامنے ہے اور قومیں ساری کی ساری ہمارے اوپر دوڑ پڑی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے طریقے نبی کو چھوڑ دیا، اللہ نے بھی ہمیں ان بدماشوں کے حوالے کر دیا۔ جب ہم طے کر لیں گے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، اللہ کی تائید اور نصرت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ نبی کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی بنیاد پر جب جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو سکتی ہے، تو جو امت روزانہ نبی کی سینکڑوں سنتوں کو کچل دیتی ہو، اس امت کے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے آ سکتی ہے؟ کیسے آئے گی؟ ایک سنت، ایک حکم کو چھوڑا گیا، اللہ کی مدد ہٹی۔ یہاں اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، گھر والوں کی زندگی میں، دوست احباب کی زندگی میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں سینکڑوں سنتوں کو کیا نکالا جا رہا ہے، تو کیسے اللہ کی مدد آئے؟ کیسے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو؟ تو اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمیں کامیاب کرے گا۔
یہ مختصر سی سیرت پر میں نے آپ کو پہلو روشنی ڈالی ہے۔ تیسری چیز ہے آقا کی سریرت۔ کیا ہے؟ سریرت۔ سریرت کہتے ہیں اندرون کو، دل کو، اندر کے درد کو، اندر کی کیفیات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی جو کیفیات تھی، اندر کا جو درد تھا، جو غم تھا، اور آپ علیہ السلام کے جو جذبات تھے، وہ جذبات بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امت کے سلسلے میں کس قدر ہمدردی، خیر خواہی، غمخواری اور امت کے لیے تڑپنا آپ علیہ السلام کا کیسا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مشقت پہنچتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ مشقت مجھے پہنچے، تکلیف کسے؟ آقا کو۔ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ کسی کو تکلیف پہنچے، آقا کو تکلیف ہو رہی، اور اس کی بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی آپ علیہ السلام کی زندگی میں، کہ آپ علیہ السلام نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے امت پر تکلیف نہ آئے، میں اس تکلیف کو برداشت کر لوں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اثنین الا اختار ایسرہما، جب دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار اللہ کے نبی کو دیا جاتا تھا، آپ چاہے اس کو اپنا لو چاہے اس کو اختیار کر لو، آپ ان میں سے جو آسان حکم ہوتا تھا اس کو اپناتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ میری امت پر آسانی آئے، میری امت پر کیا ہو؟ آسانی ہو۔ اس لیے یہ نہیں کہ اللہ کے نبی عمل نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام روزے کی حالت میں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کرام پریشان ہو رہے، روزے کی حالت میں پریشان ہو رہے، آپ نے پیالہ لیا، اونچی جگہ پہ آئے، رمضان کا روزہ تھا، کون سا؟ رمضان کا روزہ تھا، پیالہ ہاتھ میں لیا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے پہلے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ پھر آپ نے پورا پیالہ پانی کا پی لیا۔ صحابہ نے جب دیکھا آقا نے روزہ توڑ دیا، سارے صحابہ نے توڑ دیا۔ یہ کیوں کیا؟ آقا کو پریشانی نہیں تھی۔ آقا تو کیا ہے، تین دن مسلسل صوم وصال رکھ رہے ہیں، صوم وصال آپ رکھ رہے ہیں، نہ دن میں کھانا نہ رات میں کھانا، 3 دن 4 دن مسلسل اللہ کے نبی رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے بھی یہ روزہ رکھنا چاہا تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم تو کیا ہے 3 دن میں ڈھیر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی روزہ رکھ سکتے تھے، لیکن صحابہ کی وجہ سے اللہ کے نبی نے سفر میں روزے کو توڑ دیا، شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ چیز اپناتے تھے جو امت کے لیے آسانی والی ہو، امت کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ آپ علیہ السلام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے معراج میں، کتنی نمازیں ملی تھی بھائی؟ 50 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا جی میری امت آپ سے زیادہ طاقتور تھی، وہ ادا نہ کر سکی 3، آپ کی امت 50 کہاں سے ادا کر لی؟ جاؤ کم کراؤ جا کے۔ اللہ کے نبی گئے، 5 کم، پھر 5 کم، پھر 5 کم، ہوتے کتنی رہ گئی؟ 5۔ اللہ کے نبی گئے کیوں جب 50 اللہ نے دے دی تھی؟ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں ہیں، اور وہ حال ہے آپ کا کہ اس وقت جو بھی دے دیا جائے اللہ کے نبی قبول کر لیں گے، اللہ کے حضور میں۔ اب جب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، ان امتک لا تطیق بذلک، ان امتک لا تطیق بذلک، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی اتنی۔ یہ جو جملہ کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ کو مان امت کا خیال آیا، امت کا خیال آیا کہ ہاں 50 نمازیں میری امت تو نہیں پڑھ پائے گی، میرے لیے تو مشکل نہیں ہے، میں نبی ہوں، امت نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے آپ بار بار گئے اور 5 رہ گئیں آخر میں۔ پھر کہا تو اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، 5 پڑھو 50 کا ثواب لے لو، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی ہے، 50 کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ امت کا خیال کیا، اور جب عرش پر تھے سلام پیش کیا جا کے، اور ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی کو اس وقت امت خیال آئی کہ نہیں؟
امت کا خیال آئے کہ نہیں؟ فوراً خیال ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صرف میرے اوپر سلام نہیں، میرے اوپر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر جو میری امت میں ہے ان پر بھی سلام ہو. ہاں دنیا میں آج کسی کو بلندی مل جائے تو چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں، چھوٹوں کی یاد نہیں کرتے. ابھی کا واقعہ پچھلے ہفتے کا، ہمارے ساتھ صبح میں ایک صاحب جاتے ہیں تفریح کے لیے. کہنے لگے میں نے اپنی والدہ کو بھیجا آپریشن کے لیے بمبئی میں، بڑا بھائی وہاں رہتا ہے، خرچہ کہہ رہے 2 لاکھ میں نے دیا. بڑا بھائی لے کے گیا تو ڈاکٹر سے جا کے کہہ رہا ہے محلے کی عورت ہے، میری ماں نہیں ہے. کیوں؟ وہ بڑا آدمی ہے. ماں کو کہہ رہا ہے محلے کی عورت ہے. کیوں؟ بڑا ہو گیا. جب کسی کو عہدہ ملتا ہے، ڈگری ملتی ہے، کوئی مقام ملتا ہے تو چھوٹوں کو کیا ہے؟ خاطر میں نہیں لاتا، ان کے تذکرے کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں، آپ کی عنایتوں اور آپ کی محبتوں پر. اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں فراموش کیا. ہمیں آپ نہیں بھولے اور ہم یہاں رہ کر آقا کو بھول جائیں. آپ کی سنتوں کو ہم کیا کریں؟ رون ڈالیں. ہم جیسا بے وفا اور ظالم پھر کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے وہاں میں فراموش نہیں کیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام میرے اوپر بھی اور میری امت کے نیک لوگوں کے اوپر بھی ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دعا کی؟ حسن کے لیے، حسین کے لیے، فاطمہ کے لیے، عائشہ کے لیے. کس کے لیے دعا کی؟ پورا وقت آپ نے امت کے لیے مانگ مانگ کر کے گزارا ہے. 3-4 گھنٹے مسلسل جو دعا میں اللہ کے نبی کے گزرے ہیں، امت کے لیے دعا مانگی، امت کے لیے دعا مانگی. پھر عرفات سے چلے مزدلفہ میں پہنچے، وہاں مصلی بچھا دیا، وہاں پر بھی کیا؟ امت کے لیے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. یہاں حج پہ جاتے ہیں تو اپنوں کے لیے مانگا جاتا ہے، بعد میں دوسرے یاد آتے ہیں، لیکن آقا کو اس وقت بھی کیا یاد آ رہی ہے؟ امت یاد آ رہی ہے، امت یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے کیا ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے اور آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیاتیں آ جاتی ہیں. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو مالک ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن تبعنی فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے اور جو نافرمانی کرے تو چاہے تو معاف کر دے. یہ دونوں آیتیں اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں اور رو رہے اور روتے روتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم امتی. اللہ میری امت، میری امت. میں نہیں کہتا کہ میری امت کو چاہے تو پکڑ لے، میں تو کہتا ہوں میری امت کو تو معافی کر دے، میری امت کو تو معافی کر دے. روتے 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 آپ کی داڑھی تر ہو گئی. روتے روتے جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا اور کہا جاؤ جبرائیل پوچھو جا کر کہ میرے نبی سے اتنا کیوں رو رہا ہے. اللہ کو معلوم تھا کیوں رو رہا ہے. جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ پوچھ رہا نبی اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ فرما رہے میری امت مجھے یاد آ رہی ہے، میری امت مجھے یاد آ رہی ہے. کیا بنے گا؟ تو اللہ نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کے پاس کہ جاؤ نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوک. ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے. آقا نے ایک روایت میں آتا ہے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، آقا نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے. کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے نبی کی، کیا پیار ہے نبی کا، کیا پیار ہے نبی کا. آقا گھر میں داخل ہوئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے کو جب دیکھا تمتماتا ہوا، روشن چمکتا ہوا، تو کہا آقا آج میرے لیے آپ دعا کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجیے. آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت. اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے چھپے کھلے سب گناہ معاف کر دے. آقا نے دعا کی، حضرت عائشہ خوش ہو گئی اور خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا سر ان کی گودی سے جا لگا خوشی کے مارے. آپ نے پوچھا عائشہ اتنا کیوں خوش ہو رہی ہے، اتنا کیوں خوش ہو رہی ہے؟ آقا آپ نے دعا دی، میرا تو بیڑا پار ہو گیا، آپ کی دعا اللہ ضرور سنے گا. اس وقت آقا نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، اس کو لکھ لو اپنے دل کی تختی پر. آقا نے فرمایا عائشہ جن الفاظ سے آج میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے ہر نماز میں ان الفاظ سے دعا کرتا ہوں.
अल्लाह अकबर। कोई माँ ऐसी मिलेगी जो पांचों नमाजों में दुआ करे, कोई बाप ऐसा मिलेगा जो पांचों नमाजों में दुआ करे, कोई बीवी ऐसी मिलेगी आपको आका से ज्यादा हमदर्दी करने वाला और आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम कैसे जफाकार हैं, हम कैसे जालिम हैं, फिर भी आका को छोड़ देते हैं, फिर भी आपके तरीके से हमें मोहब्बत नहीं रहती, आपकी जिंदगी से हमें उल्फत नहीं रहती, न मालूम कहां कहां टकरे मारते फिर रहे हैं। आज़म करो, इरादा करो, हम आका के साथ वफा करें, बेवफाई नहीं करेंगे। बहुत बेवफाई हो गई, बहुत बेवफाई हो गई। और ये मत समझना आका को खबर नहीं होती मेरी हरकतों की, याद रखें हमारी करतूतों की खबर आका को होती है। शेखुल हिंद के हाशिये में लिखा हुआ है, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने लिखा है, मैंने खुद पढ़ा, इसमें लिखा है कि आका के सामने उम्मत के आमाल पेश होते हैं, अच्छे आमाल होते हैं, आका खुश होते हैं, और जब उम्मत के बुरे अमाल होते हैं आका को नागवारी होती है। मेरे भाइयों, यहूद और नसारा ने आका को जीते जी सताया था। हम कितने बड़े जालिम हैं, आका कब्र में चले गए, हम फिर भी आपको सुकून से नहीं रहने देते। हम अपने अमाल से दुख पहुंचा रहे हैं, आका को गमगीन कर रहे हैं अपने अमाल से। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो हया करें, कुछ तो गैरत हमारे अंदर हो कि कब्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमाल के जरिए से हम दुख दे रहे हो। हमारे साथ एक नौ मुस्लिम रहा करते थे, 3-4 साल हमारे साथ रहे। एक दिन फजर की नमाज के बाद मुझे रोका, मुफ्ती साहब मुझे एक बात कहना। मैंने कहा बोलो क्या? कि मैंने आज ख्वाब देखा। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? कि मैंने ख्वाब ही देखा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैंने देखा आपका सीना ये सामने का पूरा जख्मी है। कि मैं रोने लगा, आका ये क्या हुआ, आपका सीना क्यों जख्मी है, क्यों जख्मी है? आपने फरमाया मेरी उम्मत मेरे सीने को जख्मी कर रही, मेरी उम्मत मेरे सीने को जख्मी कर रही। तो हम ये न समझे कि हम जो कर रहे हैं खबर नहीं होती, आका को खबर होती है, और हमारे अमाल की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नबी को दुखी करके हम सुख पालें ये मुमकिन, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए आज़म करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम नबी को अपने अमल से दुख नहीं पहुंचाएंगे। जितनी सुन्नतें हमारे बस में है, हमें मालूम है, उन सब पर अमल करेंगे। आखिर सोचो तो सही, वो नबी जो कब्र में जाने के बाद भी हमसे गाफिल न हो और हमारे लिए दुआ कर रहा हो, हमारे लिए क्या कर रहा हो, दुआ कर रहा हो, उस नबी को हम छोड़ दें। वाकिदी का वाकया मशहूर है, एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे आया और आकर के उसने सलाम पेश किया और फिर कहने लगा, आका जब आप हयात थे तो लोग आपके पास आते थे, अल्लाह ने आपके बारे में कहा था वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए नबी, आपकी उम्मत अगर गुनाह करे और वो गुनाह करके आपके पास आए और मुझसे माफी मांगे, और ए नबी आप भी उस उम्मती के लिए माफी मांगे तो हम माफ करें। गुनाह कौन कर रहा, हम। माफी कौन मांग रहे? नबी अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। उस देहाती ने कहा, आका अब तो आप चले गए दुनिया से, आप चले गए, और कहने लगा, आका मेरे लिए आप दुआ कर दो, मैं गुनहगार हूं, जुल्म करके आया हूं, दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये कहा उसने, और फिर शेर पढ़े, या खैर मन दुफिनतिल काउ आज़महु फताब मिन तीबिहिन्नल काउ वल उतमु नस्सिल फिदाउ अला क़ब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल अफ़ाफ़ व फीहिल जूद वल करमु अंत शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिराति हीनमा ज़ल्लतिल क़दमु व साहिबाका ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी सलामु अलैहिम मा जरल क़लमु। ये अशआर उसने पढ़े, पहले 2 अशआर अल्लाह अकबर किस दिल से पढ़े होंगे, आज भी रोज़े अक़दस की जाली पर लिखे हुए हैं, आज भी लिखे हुए हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा, या खैर मन दुफिनतिल काउ आज़महु, ए वो ज़ात जो ज़मीन में दफन की गई है, जिस हिस्से पर वो हिस्सा मुबारक हो गया, और जमीन का अंदर भी, जमीन का ऊपर भी लहलहा उठा, पहाड़ भी, टीले भी, और सब्जा उसके अंदर उग गया। वो कह रहा है, नफ्सिल फिदाउ अला क़ब्रिन अंत साकिनुहु, मेरी जान कुर्बान हो उस कब्र पे जिसमें आप मदफून हैं, मेरी जान कुर्बान हो उस कब्र पे जिसमें आप मदफून हैं। और आप ही नहीं, फीहिल अफ़ाफ़ व फीहिल जूद वल करम,
आपकी पाकदामनी, आपकी सखावतें और आपकी तमाम खूबियां आपके साथ दफन हो गई। अंत शफीउल लज़ी तुरजा शफाअतुहु, आप ही वो शफाअत करने वाले हैं जिनकी शफाअत की उम्मीद की जाती है। अला सिरात हिनमा ज़ल्लतिल क़दम, उस सिरात पर उस वक्त जबकि लोगों की कदम डगमगा रहे होंगे, डगमगा रहे होंगे। आका ने क्या फरमाया? सहाबा ने पूछा, आका हम क़यामत के दिन हशर में आपको कहां तलाश करें? अल्लाह अकबर। नबी ने अपना पता बता दिया कि 3 जगहों पे मुझे ढूंढ लेना, 3 जगहों पे मुझे ढूंढ लेना। एक तो आपने फरमाया कि जहां मेरी उम्मत के आमाल तौले जा रहे होंगे, मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। दूसरे फरमाया पुल सिरात पर जब मेरी उम्मत गुजर रही होगी, फरमाया अल्लाह की नबी पुल सिरात का पाया पकड़े होंगे और कह रहे होंगे रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को सही सालिम पार लगा दे, सही सालिम पार लगा दे। आका दुआ कर रहे होंगे। फरमाया तीसरे हौज़े कौसर पर आ जाना, वहां मुझसे मुलाकात हो जाएगी। जो नबी दुनिया में भी ना भूले, हश्र में भी ना भूले, ऊंचे मकाम पर पहुंच के भी ना भूले, हम क्यों भूल जाते हैं उसे, क्यों फरामोश कर देते हैं उसे? तो उसने अशार पढ़े और फिर आखिर में उसने कहा वसाहिबा कला अंसाहुमा अबदा, आपके दोनों साथी अबू बकर उमर को भी मैं भूल नहीं सकता। मिन्नी सलाम अलैहिम मा जरल कलम, मेरी तरफ से आप सबको सलाम होता रहे जब तक लिखने वाला लिखता रहे, यानी जब तक दुनिया बाकी रहे। यह अशार पढ़े, दिल बर्दाश्ता होकर के वो चला गया। वाकिदी कहते हैं मुझे नींद आई, आका को ख्वाब में देखा। आका ने कहा वाकिदी, वाकिदी उठो उठो, जल्दी से मेरे उस देहाती उम्मती को जाके खबर कर दो, मैंने तेरे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। वो नबी जो कब्र में भी हमारे लिए दुआएं करे, कब्र में भी दुआएं करे, हम उसे भूल जाए, हम उसे फरामोश कर दें। कुछ तो सोचें, आखिर कुछ तो हया हो, कुछ तो गैरत हमारे अंदर। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह हम नबी से बेवफाई नहीं करेंगे, नबी की सुन्नतों पर 100% इंशाअल्लाह अमल करेंगे। करोगे ना इंशाअल्लाह? ये नबी की सरीरत है, नबी का अंदर का दर्द है उम्मत के लिए, गम है उम्मत के लिए। अल्लाह करे उम्मत का दर्द मेरे अंदर पैदा हो जाए, उम्मत का गम मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। आज उम्मत का गम निकला हुआ है, सीनों से निकला हुआ है, सीनों में दर्द उम्मत का नहीं है। उम्मत किन के हवाले हो रही, कहां जा रही है? अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना तड़पते थे, कितना मचलते थे, कितना रोते थे। अब रोने वाली आंखें नहीं रही, रात में आंसू बहाने वाले बहुत कम शाद नाजिर खाल खाल हैं। अल्लाह हमें कुछ नहीं कर सकते, हम उम्मत के लिए रो तो सकते या नहीं, रो भी नहीं सकते हम। आप बताओ, एक आदमी फैक्ट्री बनाए कहीं और उस फैक्ट्री का पानी कहीं बाहर न जाता हो, तो एक बड़ा सा हाउस खोदा जाता है, उसमें सारा गंदा पानी जमा होता है। वो गंदा पानी किसी काम का नहीं होता, न उसे पिया जा सकता है, न नहाया जा सकता है, न कपड़े धो सकते हैं, न बर्तन धो सकते हैं, किसी काम का नहीं होता। मगर एक काम का होता, एक काम। वो काम क्या होता है कि जब इस फैक्ट्री में आग लग जाए, इस पानी से बुझाई जा सकती है। मेरे भाइयों, हमारी आपकी मिसाल ऐसी है, हम गंदे पानी की तरह हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आंसू तो बहा सकते हैं, रो तो सकते हैं अल्लाह के सामने, अल्लाह को मना तो सकते हैं। उम्मत पर जो अल्लाह का गजब और कहर है, अल्लाह का गुस्सा है, अपने आंसू से उसको ठंडा तो कर सकते हैं। जो उम्मत पर आग लगी हुई है, हम अपने आंसू से बुझा तो सकते हैं। इतना करोगे ना इंशाअल्लाह? करोगे ना? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।